بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عظیم نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت ہی مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ حدیث نمبر 441 پر میں نے تفصیلی کلام کیا۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس ان کے گھر تشریف لائے، حضرت علی کو نہ پایا، وجہ پوچھی، آپ نے عرض کی کہ کچھ ہمارے درمیان تھوڑا بہت اختلاف ہو گیا تھا جس پر آپ ناراض ہو کر تشریف لے گئے ہیں۔ سرکار نے معلوم کروایا کہاں ہیں، پتہ چلا کہ مسجد میں ہیں۔ سرکار بنص نفیس خود تشریف لے گئے اور دیکھا کہ وہ سو رہے تھے تو مٹی کندھے مبارکہ پر لگ گئی تھی۔ سرکار نے اپنے دست اقدس سے مٹی صاف کرتے جاتے تھے اور فرماتے تھے کہ ابو تراب اٹھ جاؤ، ابو تراب اٹھ جاؤ، یعنی اے مٹی والے اٹھو، اے مٹی والے اٹھو۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ہم نے اس پہ تفصیلی کلام کیا۔ اس پہ دو پوائنٹ پہ میں اور مزید کلام کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو میں نے اس پر بھی بتا چکا ہوں آپ کو کہ دیکھیں، ایک دوسرے سے ناراض ہو جانا اگر معقول وجہ سے ہو تو یہ کوئی بزرگی کے خلاف نہیں ہے، بزرگی کے منافی نہیں ہے، یہ کوئی قابل تنقید چیز نہیں ہے۔ یہ ذہن نہ بنائیں کہ ہم یہ کہیں کہ جی بزرگ تو وہ ہے جو کبھی کسی سے ناراض ہی نہ ہو، ایسا نہیں ہوتا ہے، یہ کوئی بزرگی کے خلاف نہیں ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ ناراض نہیں ہوتا ہے؟ یقینی سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح ناراض ہوتا ہے بندوں پر، اس کے ساتھ تو نہ نفس ہے، نہ ذہن ہے، نہ قلب ہے، وہ اس سے پاک و صاف ہے۔ تو اگر صرف ناراض ہونا بزرگی کے خلاف ہوتا تو کیا سرکار اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیا کہیں گے؟ اسی طریقے سے کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ناراض نہیں ہوتے تھے؟ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ سرکار کبھی بھی کسی سے اپنی ذات کی خاطر کسی پر ناراض نہیں ہوتے تھے، لیکن جب کوئی اللہ کے دین کے کام کو ترک کرتا تو آپ شدید اظہار غضب فرمایا کرتے تھے۔ سرکار بھی ناراض ہوئے ہیں۔ اسی طرح صحابہ کرام کا معاملہ ہے۔ تو ناراضگی بزرگی کے خلاف نہیں ہے، اس ناراضگی کی نوعیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اب ہم گزارش کرتے ہیں، بہت سے سائلین ہوتے ہیں وہ ہم سے کویسچن کرتے ہیں۔ اب بعض اوقات ہوتا ہے کہ ہمیں کسی چیز سے بہت کوفت ہوتی ہے، وجہ اس کی یہ ہوتی ہے کہ جیسے مثال کے طور پہ ہم ایک پروگرام آپ کے سامنے کر رہے ہیں، ایک نہیں بلکہ 2 3 4 پروگرام ہمارے چل رہے ہیں ٹی وی پر، اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ مختلف کتابوں کا مطالعہ کر کے نچوڑ نکال کے آپ کو بتائیں۔ اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات سائل وہی کویسچن کر رہا ہوتا ہے جس کو 12 ہم پروگرامس میں بتا چکے ہوتے ہیں۔ اس سے پھر ہمیں ایک افسوس ہوتا ہے، ایک کوفت ہوتی ہے کہ اس کا مطلب اچھا جب پوچھتے ہیں کہ آپ نے پروگرام نہیں دیکھا بولتے ٹائم ہی نہیں ہوتا، یہ ہمیں بڑا دکھ اور افسوس ہوتا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ یہ کوئی وہی ہم بات آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ کوئی مافوق الفطرت چیز نہیں ہے۔ ہم بھی ایک انسان ہیں، بعض اوقات طبیعت کچھ ہوتی ہے، کبھی کچھ ہوتی ہے، اور یہاں پر ہم ایک پیغام بس آپ کو اکابرین کا دے دیتے ہیں کہ علماء نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی عالم دین آپ کے ساتھ سختی سے بھی بات کرے، تلخی سے بات کرے تو اس کو برداشت کرنا آپ پر واجب ہے، اس لیے کہ اس کی مثال کنویں کی ہے اور آپ کی مثال پیاسے کی سی ہے۔ اگر کنویں کے ارد گرد بالفرض کانٹے بھی ہوں تو پیاسا ان کانٹوں کی پرواہ نہیں کرے گا، اپنی پیاس بجھانے کی پرواہ کرے گا۔ اگر کانٹوں کی سے ناراض ہو کر کے کانٹے چبھ رہے ہیں، وہ پانی پینا ہی چھوڑ دے گا تو مر جائے گا، موت ہو جائے گی۔ اس لیے ایسا نہیں ہے کہ ہم ہر ایک کے ساتھ سختی سے کوئی بات کرتے ہیں، لیکن جب ہمیں کوئی واقعی معقول بات ہمارے سامنے آتی ہے، مثلا کوئی جہالت کا مظاہرہ کر رہا ہو، کوئی مطلب دین کی بنیادی تعلیم بھی حاصل نہیں کر رہا، دین کو اتنا معمولی سمجھ کے چھوڑا ہوا ہے، بیوی کے لیے وقت ہے، بچوں کے لیے ہے، دوستوں کے لیے ہے، کاروبار کے لیے ہے، موویز دیکھنے کے لیے ہے، فضولیات کے لیے ہے، دین کے لیے نہیں ہے، اس پر پھر ہمیں جب غصہ آتا ہے تو یہ تو اللہ کی خاطر غصہ ہے، ہمیں تو کوئی اپنی نفسانی خواہش کے تابع نہیں ہے۔ اس میں پھر لہجے میں تلخی پیدا ہوتی ہے کہ آپ کر کیا رہے ہیں، آپ پڑھتے نہیں ہیں، آپ نے کتاب نہیں پڑھی، یا آپ اتنی معمولی بات جب آپ کا دل چاہا رات کے 12 بجے آپ نے کال ملائی اور فوراً جی معمولی سی بات ہمیں بتائیں، کیوں نہیں مطالعہ کیا آپ نے، یہ آپ پہ فرض تھا سیکھنا۔ اس کے جواب میں پھر ہمیں ایک لیکچر سننے کو ملتا ہے بہت ہی لمبا قسم کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عالم بنو یا طالب علم بنو یا علماء کی صحبت میں رہنے والے بنو یا علماء سے محبت کرنے والے بنو، 5 میں مت بننا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ اور یہ وہ طبقہ ہے جو ہلاکت کے قریب ہو چکا ہوتا ہے کہ وہ بدتمیزیاں کرتا ہے، وہ ہمیں تمیز سکھانے کی کوشش کرتا ہے، وہ ہمیں خوف خدا دلوانے کی کوشش کرتا ہے، وہ میدان محشر یاد دلاتا ہے۔ یہ نہیں سوچتے کہ آپ ابھی عالم نہیں ہیں، ایک عام سے انسان ہیں، آپ کے دل میں خوف خدا ہے، آپ کے دل میں میدان معاشری گرفت ہے، آپ جانتے ہیں کہ ایک عالم کو کیا کیا کرنا چاہیے، ہمیں نہیں پتہ۔ یہ اس خوش فہمی سے آپ کب باہر نکلیں گے؟ کیوں نہیں سوچتے کہ جب ایک شخص دین سکھا رہا ہے تو وہ آپ سے زیادہ بہتر سب چیزوں کو اونچ نیچ سمجھتا ہے، اسے معلوم ہے کہ کب محبت کا اظہار کرنا ہے، کب جلال کا اظہار کرنا ہے، کب لہجے میں تلخی لانا ہی بہتر ہے اور کب لہجے میں نرمی پیدا کرنا مقصود ہے۔
کب کس کو مطلوب و مقصود ہے، اور کب کس کو ٹائم دینا ہے، کب کسی کو اگنور کرنا ہی بہت بہتر ہوتا ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، کئی مرتبہ صحابہ کرام نے کویسچن کیا، سرکار نے جواب نہیں دیا، اگنور کیا، پھر بعد میں جواب دیا۔ وہ ایک حکمت ہوتی تھی، اور اب یہ حکمتیں جانے بغیر بس فوراً تنقید کرنا یہ غلط ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے، ہم آپ کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ اگر مجھے ہم چھوڑ دیں، کوئی بھی عالم دین ہو، اگر کسی وجہ سے ان کے لہجے میں تلخی ہوتی ہے، وہ ناراض ہوتے ہیں، تو آپ ان کو یہ نہیں ہے کہ ان کو بدتمیزیاں شروع کر دیں اور آپ بھی ان کے مقابلے پر آ جائیں کہ آ جاؤ، اچھا پھر یہ ہے تو پھر ہم بھی تمہارے ادب اور احترام کے منافی کام کریں گے، یہ چیز نہیں۔ تھوڑی دیر برداشت کریں اور پیار محبت کا اظہار کریں، تو امید ہے کہ انشاءاللہ وہ وقتی جو کیفیات ہوتی ہیں وہ دور ہو جاتی ہیں۔ اور اس طرح کوئی تلخی اگر کا مظاہرہ کر دے، اظہار ناراضگی کرے، تو پھر یہ بھی نہ کہیں کہ جی اب تو ہم ان کو بزرگی نہیں مانیں گے، کیونکہ بزرگ ایسا کر نہیں سکتا ہے۔ عارضی کسی کیفیت پر کسی کی دائمی طور پر بزرگی کی نفی کرنا، یہ نامعقول انسان ہی کرے گا، سمجھدار انسان نہیں کرے گا۔ اچھا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھائی سرکار نے کبھی ایسا کیا، آپ سرکار کے نائبین ہیں، سرکار نے کبھی لہجے میں تلخی پیدا کی ہے اس طریقے سے؟ آپ نے ہم اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ آپ نے کبھی قرآن و حدیث پڑھا ہی نہیں ہے۔ پڑھ لیتے نا تو آپ کو پتہ چلتا کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نفسانی خواہش کے تابع ہو کر نہیں، لیکن اسی طرح کی معقول چیزوں کے بنا پر ناراض بھی ہوئے ہیں، لہجے میں تلخی بھی پیدا ہوئی ہے، آپ نے سخت لہجے میں ڈانٹا بھی ہے، آپ ناراض بھی ہو گئے ہیں، بعض اوقات تو ایک مہینے تک ناراض رہے ہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ اللہ کے لیے ہے، وہ کوئی نفسانی خواہش کے تابع ہو کر نہیں ہے۔ لیکن چونکہ آپ نے مطالعہ نہیں کیا، آپ نے بس ایک ہی چیز سیکھی ہے، بھائی سرکار کبھی کسی کو ڈانٹتے نہیں تھے، کسی کو جھڑکتے نہیں تھے، اور سرکار کبھی ناراض نہیں ہوتے تھے۔ یہ آپ نے سیکھ لیا کہیں سے، آپ نے اسی کو بنیاد بنا کے علماء کو سکھانا شروع کیا کہ بھئی آپ ناراض ہوتے ہیں، سرکار تو کبھی نہیں ہوتے تھے۔ میں آپ کو 50 مقامات دکھا سکتا ہوں کہ جس ناراضگی کی بنا پر واقعی ایک عالم جس بنیاد پر ناراض ہو رہا ہے، اسی بنیاد پر ہمارے آقا مدنی مصطفیٰ رحمت للعالمین ہونے کے باوجود ناراض ہوئے ہیں۔ اور بعض اوقات ناراض ہونا ہم علماء پر واجب ہوتا ہے، کیونکہ اظہار ناراضگی سے بعض اوقات کسی کے سامنے جو ہے اصلاح کے امکانات پیدا ہوتے ہیں۔ اگر نرمی سے کیا جائے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ نرمی کا نتیجہ غلط نکل آتا ہے اور سامنے والا گمراہ ہو جاتا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ جو ہمارے دیکھنے والے ہیں، جو ہم سے محبت کرتے ہیں، ہم گزارش کرتے ہیں اگر آپ کو ہماری کوئی بات ناگوار گزرے، نظر انداز کریں۔ تو بہرحال دوسری بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اظہار محبت فرمایا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بڑوں کو چاہیے کہ چھوٹوں پر شفقت کرتے رہیں، پیار کا اظہار کرتے رہیں، محبت کرتے رہیں۔ جیسے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے ساتھ محبت کا اظہار فرمایا۔ کیا اگر سرکار کسی قاصد کو بھیجتے اور کہتے کہ علی سے کہو کہ میں گھر پہ بیٹھا ہوں، وہ آئیں، تو کیا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نہ آتے؟ کیا ناراض ہوتے؟ کیا یہ کوئی غلط چیز تھی؟ نہیں، کچھ بھی نہیں، بالکل صحیح تھا، سرکار حکم فرماتے، آتے وہ، اور خوش ہو کر آتے کہ اچھا سرکار بلا رہے، فوراً آ جاتے۔ لیکن سرکار کا بنفس نفیس یہاں تشریف لانا یہ ثابت کرتا ہے کہ چھوٹوں پر جب وہ کبھی ناراض ہوں یا ان کی کیفیت کچھ نارمل نہ ہو، تو پھر بڑوں کو چاہیے کہ وہ پھر بڑے نہ رہیں، وہ تھوڑا سا عاجزی کا اظہار کرتے ہوئے ان کے پاس آ کر انہیں پیار دیں، محبت دیں، اور اس کیفیت کو تبدیل کر دیں۔ جب یہ موجودہ عارضی کیفیت تبدیل ہو جائے گی تو انشاءاللہ عز و جل پھر وہ اپنی سابقہ حالت پر لوٹیں گے اور پھر بڑوں کی طرف رجوع کریں گے۔ تو جتنے بھی ہمارے دیکھنے والے ایسے ماں باپ ہیں، کوئی چچا ہیں، کوئی تایا ہیں، کوئی دادی ہیں، کوئی نانی ہیں، جو اپنے چھوٹوں سے ناراض ہیں، ان کی کسی رویے کی بنا پر، اگر ہو سکے ایک دفعہ آپ پھر کوشش کریں پیار کے ساتھ، شفقت کے ساتھ، محبت کے ساتھ انہیں احساس دلا کر دوبارہ اس طرف مائل کریں اور ناراضگیاں ختم کریں، یہ بہت ہی بہتر ہے۔ اگلی حدیث کی طرف آتے ہیں، حدیث نمبر ہے 442، یہ 441 ختم ہوئی تھی، 442 حدیث پاک نمبر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، اور باب یاد رکھیے گا، باب تھا مرد کا مسجد میں سونے کا باب۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے 70 اصحاب صفہ کو دیکھا، ان میں سے کوئی شخص ایسا نہیں تھا جس کے پاس اوپر کے بدن کو ڈھانپنے والی چادر ہو، یعنی بعض ایسے تھے صرف تہبند پہنا ہوا تھا، اوپر چادر تک نہیں تھی کہ اپنے اوپر کے بدن کو ڈھانپ لیتے۔ پھر فرمایا یا تہبند ہوتا تھا یا پورے بدن پر اوڑھنے والی ایک ہی چادر ہوتی تھی، یعنی یا تو یہ ہوتا تھا صرف تہبند باندھا ہوا اوپر ہے ہی نہیں، یا پھر ایک بڑی چادر ہوتی تھی، اس کو یوں کر لیتے تھے، یہاں سے باندھ لیتے تھے اور نیچے تک وہ لٹکی ہوتی تھی، نیچے کچھ نہیں پہنا ہوتا تھا۔ وہ اس چادر کو اپنی گردن میں لپیٹ لیتے تھے،
بعض کی چادر نصف پنڈلیوں تک ہوتی تھی اور بعض کی ٹخنوں تک. پھر وہ اس چادر کو اپنے ہاتھ سے اس طرح سمیٹ لیتے تھے تاکہ ان کا ستر نہ کھل جائے. یہ دیکھیں مسئلہ. تو یہ بڑی پیاری حدیث پاک ہے. اس میں بس ضمناً یہ باب سے موافقت یہ ہے کہ چونکہ وہ 70 صحابہ مسجد میں رہتے تھے تو وہیں پر سوتے بھی تھے. ان کو سرکار نے خاص اجازت دی تھی, ان کا چبوترا علیحدہ بنا دیا گیا تھا. تو عربی میں چبوترے کو صفہ کہتے ہیں اور اصحاب مانے والے, اصحاب صفہ چبوترے والے. تو یہ کم از کم و بیش 70 تو رہتے تھے وہاں پر, زیادہ بھی ہو جاتے تھے, 100 سے ابو بھی ان کی تعداد لکھی ہے. انہی میں ایک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں. تو یہ چونکہ تنگدست صحابی تھے اور یہ کسب معاش نہیں کرتے تھے, ان کو سرکار کی طرف سے اجازت تھی, یہیں پر رہتے تھے اور علم حاصل کرتے رہتے تھے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو ان کی مدد کی ترغیب دے دیتے تھے. صحابہ کرام امداد فرماتے تھے یا کوئی صدقات وغیرہ ہوتے تھے, اس کو یہ استعمال کرتے تھے اور اس طرح اپنا گزارا کرتے تھے. تو اس میں ایک بات تو یہ ہے کہ جو بعض دینی مدارس ہوتے ہیں, آپ نے دیکھا ہے کہ اس میں بچے ہاسٹلز میں رہتے ہیں اور وہ دینی مدارس ڈونیشن کے لیے, فنڈز کے لیے لوگوں کو ترغیب دیتے ہیں. پھر آپ اپنی زکوٰۃ اس میں دے دیتے ہیں, ویسے صدقات وغیرہ دیتے ہیں اور ڈونیٹ کرتے ہیں بہت سی چیزیں. تو یہ کوئی غلط نہیں ہے, بالکل صحیح ہے کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی گویا 70 اسٹوڈنٹس تھے جو خاص مسجد میں رہتے تھے اور ان کا کام رات دن پڑھنا پڑھانا تھا. جیسے کہ بہت سارے دینی مدارس کے اندر بعض طالب علم صرف پڑھنے پڑھانے کے لیے وقف ہو جاتے ہیں, تو پھر ہمیں چاہیے کہ ان کی مدد کریں جیسے دیگر صحابہ کرام نے اصحاب صفہ کی مدد کی تھی. اور کہیں یہ ثابت نہیں ہے کہ جو صحابہ مالدار تھے, کاروبار کرتے تھے, زمینداری وغیرہ کرتے تھے, وہ انہوں نے آ کر ان اصحاب صفہ کو حقارت کی نگاہ سے دیکھا ہو یا ان کو تانا دے دیا ہو کہ زکاتیں کھاتے ہو یہاں بیٹھ کر, جاؤ کچھ کماؤ بھی. نہیں, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت مرحمت فرمائی تھی. تو ہماری گزارش ہے ان تمام لوگوں سے کہ جو اگر کسی دینی مدرسے میں فنڈ وغیرہ دیتے ہیں تو وہاں کے طلباء کو بالکل حقارت کی نگاہ سے نہ دیکھیں. یہ نہ ذہن میں لائیں کہ معاذ اللہ یہ تو زکاتوں پہ پلنے والے ہیں, صدقات پہ پلنے والے ہیں. غلط طریقہ ہے. یہ تو ان کا کرم ہے کہ یہ آپ کے صدقے کو قبول کر کے آپ کے لیے گناہوں کے کفارے, نیکیوں میں اضافے, درجات کی بلندی, اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قرب اور خود آپ کے درجات کے لیے وسیلہ بن رہے ہیں, درجات کی بلندی کے لیے وسیلہ بن رہے ہیں. اور ہمارے اکابرین نے تو یہ فرمایا کہ جب ہم کسی کو دیتے ہیں تو ہم یہ نہیں سمجھتے کہ ہم احسان کر رہے ہیں, بلکہ ہم تو اس کا احسان اپنے اوپر مانتے ہیں, اس لیے کہ ہم دے رہے ہیں یہ مال ہے اور وہ جو دے رہا ہے وہ آخرت کا بدلہ ہے, ثواب ہے. اور یقینی سی بات ہے کہ آخرت کا ثواب ہمارے اس مال سے بہت زیادہ قیمتی ہے. تو میں آپ سب دیکھنے والوں سے بھی گزارش کرتا ہوں, ذرا یہ بتائیے کہ اگر آپ ایک شخص کو 1000 روپے دیتے ہیں, آپ نے دیے 1000 روپے اخلاص کے ساتھ, بتائیں اس 1000 کے بدلے میں اللہ تعالیٰ آپ کو کیا دے گا؟ ہو سکتا ہے جنت کا محل دے دے, جنت کے درخت دے دے, جنت میں داخلہ دے دے. اب آپ اپنا موازنہ کر لیں, 1000 کا نوٹ ادھر رکھیں اور جنت کا ایک محل ادھر رکھ لیں. بتائیں کس نے کس کو قیمتی چیز دی ہے؟ آپ نے اس غریب کو قیمتی چیز دی ہے یا غریب نے آپ کو مالا مال کر دیا ہے؟ لیکن معاملہ کیا ہوتا ہے, 1000 دینے والا فخر کر رہا ہوتا ہے, 1000 دینے والا اس کو ٹارچر کر رہا ہوتا ہے, 1000 دینے والا احسان جتا رہا ہوتا ہے, 1000 دینے والا کالر سیدھی کر رہا ہوتا ہے, اور وہ بیچارہ غریب پس رہا ہوتا ہے, حالانکہ اس غریب نے آپ پر احسان کیا ہے. اس لیے ہم تو یہ گزارش کرتے ہیں اور اللہ کا کرم ہے کہ مجھ گناہگار کا بھی یہ طریقہ, اگر میں اپنے دینی طالب علم جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں ہماری اکیڈمی میں, اگر میں کسی کے ساتھ کوئی اچھا سلوک کرتا ہوں, اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے, تو میں اس کا احسان مانتا ہوں کہ اس نے ہمارے اس خدمت کو قبول کر لیا. کیونکہ اگر وہ قبول کرے گا تو پھر کچھ ہمیں ملے گا, نہیں قبول کرے گا تو یہ 1000 روپے اپنی جیب میں رکھیں, دیکھیں آپ کو کتنا نفع دیتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ ایک سونے کے سکے کو, دینار کو اپنے ہاتھ میں لیا اور فرمایا کہ جب تک تو میرے پاس ہے نا مجھے کوئی نفع نہیں دے سکتا. کتنی بڑی بات کہی ہے. دیکھیں کہ آپ ہزاروں کی گڈی جیب میں رکھیں, کیا نفع دے رہی ہے آپ کو؟ کچھ بھی نہیں, صرف یہ کہ آپ کو دل خوش ہوتا رہتا ہے 1000 کی گڈی ہے, لیکن جب آپ دیں گے اللہ کے لیے تو پھر آپ کو جنت کے محلات, جنت کے انعامات ملیں گے. لہٰذا اس پہ انشاءاللہ ہم اگلے پروگرام میں تفصیلی کلام کروں گا کہ اس طرح کے دینی طالب علم جو اس طرح کے فنڈز سے پڑھ رہے ہیں انہیں کبھی بھی نگاہ حقارت سے مت دیکھیے گا. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.
اے اللہ